771 سورۃ الصف آیت نمبر 7۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ ان دونوں رسولوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی اور اپنی قوم کی انہوں نے رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساحر کہہ کر، جادوگر کہہ کر ان کا مقابلہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا، پیغمبروں کی بات انہوں نے نہیں مانی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد آنے والے پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں بشارت بھی دیتا ہوں، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے کہ گزری ہوئی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے کہا گیا کہ آخر زمانے میں آخری پیغمبر و رسول آئیں گے، اور آتے ہی وہ بھی یہی پروگرام لے کے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کافر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو بات ان کو سمجھائی گئی مسلسل انبیاء کرام اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے۔ تو اب پھر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ سورۃ صف میں تو یہی بات ہے، اب آگے بھی پھر جہاد کی بات ہوگی، لیکن ان کا تذکرہ ہونے کے بعد اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے زیادہ ظالم، کون ہے زیادہ بے انصاف، ممن اس شخص سے، افترا علی اللہ الکذب کہ اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ جھوٹ تو اچھا نہیں ہے۔ اب اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا
وہ حد سے زیادہ بڑا ظالم ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالی کے لیے اولاد ماننا، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا یعنی منفی کو مثبت بنانا اور مثبت کو منفی بنانا۔ فرمایا یہ اس سے زیادہ ظالم، اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو نعوذ باللہ وہ کہیں اللہ کے پیغمبروں کو اور کہیں معصوم فرشتوں کو اور کہیں اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جہاں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ حق بات کو جانتے سمجھتے اس انداز سے جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچے کو جانتے ہیں اس طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس شخص کو اسلام کے طرف، دین کے طرف بلایا جاتا ہے، وہ حد سے زیادہ ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اسے بار بار دین کے طرف، راہ راست کے طرف بلایا جاتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ تڑپ، جس کے اندر رجوع الی اللہ، جس کے اندر انابت ہو، وہ یہ سوچتا ہو کہ کہیں سے اگر مجھے راستے کا پتہ چلے تو پھر میں راستے پہ چلوں، اگر مجھے راہ راست بتایا جائے، اگر مجھے دین کی رہنمائی میری کی جائے، مجھے حق بات ملے تو میں اس کو قبول کروں۔ کوئی طریقہ ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی رہبر ہو جو مجھے اللہ تک پہنچنے کا طریقہ بتلائے، اس کے دل کے اندر ایک تجسس ہے، ایک انابت ہے کہ حق میرے سامنے آ جائے تو میں اس پہ چلوں، میں اس کو قبول کر دوں، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب ایک وہ شخص ہے کہ ہدایت اس کے سامنے ہے، بات اس کو بتلائی جاتی ہے، وہ اس بات کو سنتا بھی ہے اور اس بات کو سمجھتا بھی ہے، سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود پھر بھی وہ انکار کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب خود بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اوروں کو بھی روک رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو مت مانو۔ ایک تو وہ ہے جو حق کو نہیں مانتا ہے، نہیں مان رہا ہے، خاموش ہے، یہ خود بھی نہیں مان رہے اور اوروں کو بھی کوشش کرتے ہیں قرآن سے دور کرے، دین سے دور کرے، پیغمبر کے تعلیمات سے دور کرے۔ تو صوفی بنا ہوا ہے، اب بھی تو اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو صوفی بنا ہوا ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی، خود بھی داڑھی نہیں ہے پھر اوروں کو بھی بولتے ہیں داڑھی نہیں۔ اس طرح کی مثالیں تو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں بہت سارے ہیں۔ صوفی بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد میں صف اول میں کھڑا، اور خود بھی نہیں کرتا ہے، دوسرے کو بھی دین سے۔ تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں دوسری آیت میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے اللہ کے دین کو، نور کو مٹھائے۔ کہ منہ سے مٹانا تو یہی ہے نا کہ خود بھی دین نہیں، بے دین ہے، اوروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، روشنی کو، دین کو مٹھائے نہ، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ نہیں ہو سکتا ہے، تم اپنے منہ سے اس کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہا اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، اگرچہ تمہیں ناگوار گزرے کہ دین نہ پہلے، اللہ پہلائے گا۔ کیوں؟ فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا اس پروگرام کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، پھر بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا قرآن دے کر، ودین الحق، سچا دین دے کر،
اب اللہ نے رسول بھیجا ہے قرآن و اسلام دے کر، قرآن و دین دے کر۔ کس لیے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت بیان فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے ان کو تمام دینوں پر، تمام ادیان پر۔ اس سے پہلے جتنے بھی دین، اس سے پہلے جتنے بھی رسول، اس سے پہلے جتنی محنتیں ہوئی، ان سب کو یکجا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ سب پہ غالب ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہا مشرک نہ چاہے، اگرچہ کافر نہ چاہے۔ کافر کے چاہنے نہ چاہنے کا اللہ پابند نہیں ہے، مشرک کے چاہنے نہ چاہنے کا اللہ پابند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، وہ کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس انسان سے، افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، افتراء کرے، وَهُوَ يُدْعَىٰ، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے الی الاسلام، اسلام کے طرف، دین کے طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ ظالم چاہتے ہیں کہ مٹھائے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کریں گے اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ ناگوار گزرے کافروں کو۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل، جس نے بھیجا، رسولہ، اپنے پیارے رسول محمد الرسول اللہ کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق دے کر۔ اللہ نے اپنے رسول کو دین و قرآن دے کر بھیجا، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلی، تمامی دین پہ، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناگوار گزرے یہ مشرکوں کو۔ اللہم وفقنا۔